کیا عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرنے جا رہا ہے اور حکومت کے لیے موجودہ صورتحال میں چیلنجز کتنے بڑھ گئے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی صاحب. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اختیار صاحب، آج پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کیونکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس وجہ سے پاکستان میں بھی جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں اور دو روز میں ان کا مزید جائزہ لیا جائے گا. دیٹ مینس کہ عوام کے اوپر ایک بار پھر پیٹرول کا بم گرنے والا ہے. مطلب تو اس کا یہی نکال سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سوزین. دیکھیں، یہ جو پروڈکٹ ہے نا پیٹرولیم کے، یہ ہمارا لوکل اپنا ہم پروڈیوس کرتے نہیں، باہر سے آتا ہے. جہاں سے آ رہا ہے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. بالکل. ایک ایران جو ہے یہ 28% تو ہول ورلڈ یہ اس کی اکیلے پروڈکشن کرتا ہے. وہاں سے ساری طلب و رسد میں ایک خلل ڈسرپشن پڑ چکی ہے. اب یہ چیزیں نارمل جب ہوں گی وہ آپ کو بھی پتہ چلے گا، مجھے بھی پتہ چلے گا. سو منڈی میں جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے ہم اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے. نوبڈی کین ڈو اینی تھنگ ود اٹ. یہ اگر آپ ہوں حکومت میں ہوں تو کوئی بھی یا کوئی بھی ہو وہ اس کے ساتھ کچھ کر نہیں کر سکتا. ہاں، پرائم منسٹر جو ہے، پرائم منسٹر نے یہ ضرور کیا شہباز شریف نے. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ سجیشن کس کی تھی اس وقت، کہ اپنے ساری کیبنٹ کی 6 مہینے کی سجیشن دینے والے نے 4 مہینے کی دی تھی، پرائم منسٹر نے 6 مہینے کی تنخواہ سب کی بند کر دی. 60% ان سے سرکاری گاڑیاں لے لی ہیں. پرکس اینڈ پریولیجز ان کو اویل نہیں کرنے دیے جا رہے. 60% ان کا پیٹرول کٹ آف کر دیا ہے کہ جو پین پبلک فیل کر رہی ہے وہ میری کیبنٹ بھی فیل کرے، گورنمنٹ بھی فیل کرے. اور جب چیزیں نارمل ہونا چاہیے نا سر، پیٹرول ہونا تو نہیں چاہیے، بٹ پھر کیا سبسڈی دیں گے؟ آپ کی اکانومی اتنی مضبوط ہے، مر کے تو نکلے ہیں وہاں سے جہاں سے ڈیفالٹ کی آوازیں نکل رہی تھی. اب ایسے موقع پر ایسے نقطے پر پہنچ کر آپ کر سکتے 129 ارب روپیہ 129 بلین روپیز ایک مہینے میں پھونک دیے پبلک کے لیے نا، عوام کے لیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دیں، لیکن ایک چیز جو ناپید ہے، یہ جو آسٹیرٹی ڈرائیو چل رہی ہے، یہ کیوں چل رہی ہے؟ اسی لیے چل رہی ہے. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے اور کچھ سانو بھی مرن دا شوق ہوئی سی. ہمارے ملک میں جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے پبلک کو کہ یہ چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے، اس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. پیپے لے کے نکل جاتے ہیں کہ جی بھروا لو. سر یہ غربت کا عالم ہے نا؟ نہیں، یہ غربت کا نہیں ہے. V8 گاڑیاں لینڈ کروزر، 2-3 لینڈ کروزر گھر سے نکال کے، اب اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی پیٹرول ڈلوا رہا ہے، پار دو جی. تو مطلب یہ حل ہے. آپ آج کہہ دیں کہ چینی ناپید ہو رہی ہے. اب چینی دنیا کی میں سمجھتا ہوں سب سے غیر ضروری چیز ہے. پاکستان میں تو ساری دنیا چلی جائے گی اور چینی کی بوریاں خریدنی شروع کر دیں. اس کا تو حل ہونا چاہیے نا سر. حل یہ کہ یہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، اچھے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے کرنا ہے، اینکر پرسن ہے جو یوٹیوب وہ چلاتے ہیں چینلز، ان کو چاہیے. سر اگر ہم حکومت سے گلہ کریں کہ کوالٹی آف لائف ہمیں حکومت دیتی، وہ ہمارے پاس اتنے موقع فراہم کرتی کہ ہمارے پاس جابز ہوتی، ہمیں یہ ٹینشن ہی نہ ہوتی کہ اگر مہنگی بھی ہوگی تو کیا ہے ول پرچیز. جس طرح امیر بندہ ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ آج بھی اپنی ٹینکی فل کرا رہا ہے. لیکن جو میرا کیمرہ مین ہے وہ 10 دفعہ سوچتا ہے پیٹرول پمپ پہ جانے سے پہلے. مانتا ہوں، بالکل میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. غربت بھی ہے اور جاب لیسنس بھی ہے، بہت سارے مسائل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی آئیڈیل سچویشن پر ملک کو لے آئے ہیں، لیکن کبھی ملک کی دیوالیہ ہونے کی آوازیں ہوتی ہیں، کبھی IMF پروگرام سے نکالے جانے کی آواز ہوتی ہے، کبھی گرے لسٹ میں کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ساری آپ کی اکانومی تھی. آج آپ ان چیزوں سے، ان اشاریوں سے اور ان تھریٹ سے باہر آ چکے ہیں. لیکن قیمت تو پھر آپ بڑھانے جا رہے ہیں نا سر؟ مجھے نہیں پتا کہ کتنی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. یہ ہمارے پاس ایک مطلب میڈیا رپورٹس یہ ہیں کہ 55 روپے سے زائد کی سمری جا چکی ہے پرائم منسٹر کے پاس. سمری تو ہمیشہ جب بھی جاتی ہے بہت جاتی ہے، لیکن پرائم منسٹر جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، شہباز شریف وہ وزیر اعظم ہے کہ وہ ان چیزوں پہ وہ اپنی ٹیم کی، اپنی کیبنٹ ممبرز کی چمڑی اتار دیتے ہیں. اتنے سخت پرائم منسٹر ہیں. I've been working with میاں نواز شریف صاحب، اور میں نے جو دیگر پرائم منسٹر گزرے ہیں میں نے ان کے بارے میں بھی سنا ہے دوستوں سے کہ وہ کیسے بیہیو کرتے، لیکن شہباز شریف کسی کے ساتھ گزارا نہیں کرتا.
وہ جس میں کیپیسٹی ہوتی ہے اس پہ مزید اور لوڈ ڈالتے ہیں، اور لوگوں سے وہ باقاعدہ وہ ہر 3 مہینے بعد وہ اپنے منسٹر کی جانکاری وہ لیتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے. اگر وہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اس سے کام لے لیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی فارغ بھی کر دیتے ہیں. تو وہ اپنے منسٹرز کو یہ بھی کہنا، جیسے آپ ہیں بیرسٹر عقیل ملک ہیں، آ کے میڈیا فیس کرتے ہیں، کرٹیسزم فیس کرتے ہیں، باقی آپ کے وزراء نہیں آتے، کیوں نہیں وہ فیس کر سکتے؟ برا کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، آنا چاہیے. جو چیزیں ہیں ہماری، جو دیکھیں ہم بندے بشر ہیں، انسانی مخلوق ہیں، اپ ٹو دا بیسٹ آف آور کیپیسٹی ہم ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے، میں تو ایک دوست تھا پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، کہتے پیٹرول یہ پیٹرول وہ، میں نے کہا تسی تو رہن دو، اگر ہم 10 روپے کا بھی کر دیں تو آپ نے تو پھر بھی بولنا کہ خان ہوتا یا ہماری حکومت ہوتی تو 5 روپے کا کر دیتے. سر کر دینا، ہم خوش ہو جائیں گے. ان کو جھوٹا ڈال دیں سر. نہیں کر نہیں سکتے. وہ تو 65 کا پیٹرول کہہ رہے تھے نا کہ ہم 40 میں دیں گے، وہ انہیں 4 سال انہوں نے ایک دن بھی 1 گھنٹہ بھی نہیں کیا. لیکن اینڈ والے ٹائم پہ شاید انہیں پتا تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے، تو وہ پاکستان کو برباد کرنے پہ وہ چلے گئے تھے. اس پروگرام کو وائلیٹ کرنے کا مقصد جو تھا وہ پاکستان کو ہتھکڑیاں پہنانے کے مترادف تھا. سوری ٹو سے سر ابھی بھی ایسا ہی ہے. عوام تو ہمیشہ یہ غربت سے لکیر سے نیچے آتی ہے. آپ کمپیئر کریں خود کو، آپ کے پڑوسی ملک ہیں جہاں پر پیٹرول پمپس پہ پہلے لڑائیاں شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد پیٹرول پمپس ڈرائی ہو گئے. ہم نے تو آپ کے پیٹرول پمپس میں لڑائیاں نہیں ہونے دی ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ کوئی پیٹرول ابھی تک کوئی پیٹرول پمپ ڈرائی بھی نہیں ہوا، سپلائی جاری رہی. اب نئے ہرمز سے اگر کسی کا جہاز پہلے نکلا ہے تو آپ کا نکلا ہے. تو اب اس سے زیادہ کیا، یہ ہماری سفارتی کامیابی تھی. ورنہ اسٹریٹجک حالات جو ہیں آپ کو منسٹر پیٹرولیم نے بتا دیے تھے، برادرم علی پرویز صاحب نے، کہ ہمارے پاس تو ایک دن کا ذخیرہ. جیسے ٹی وی پہ آتے ہیں نا، یقین کریں سب ڈر جاتے ہیں. وہ ان کو مطلب ہم ان کی عزت کرتے ہیں، پر ان کو دیکھتے ہی ہم سب کو یہ ہوتا ہے کہ اوہ اب کیا اعلان کرنے والے ہیں، یہ اتنا اسٹریس ہو جاتا ہے. چلیں اب ایک اور بات کی، ججز ٹرانسفر ہوئے. وہ بڑے اچھے انسان سر، سب اچھے ہیں. وہ لائق بھی ہے، ایٹ لیسٹ وہ فیس کرتے ہیں. علی پرویز لائق بھی ہے، اس میں گٹس بھی ہیں، اور اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو ڈیلیور. ورنہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر وہ ڈیلیور کرنے کے لائق نہ ہوتے تو شاید وہ آج شہباز شریف کی ٹیم میں کبھی نہیں ہوتے. صحیح. دس از واٹ آئی بلیو. صحیح. اچھا، اب ججز ٹرانسفر ہوئے، بڑا کرٹیسزم ہوا 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد. ججز سے وہ اختیار بھی لے لیا گیا جس میں وہ یہ اپنا ٹرانسفر کے اوپر کویشچن کر سکتے تھے یا ان سے پوچھا جاتا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، ان کی رپورٹ کے مطابق کہ جسٹس سمرو، خادم سمرو اور جسٹس ارباب محمد طاہر، ان کی جو ٹرانسفر روکی گئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے روکی گئی ہے. تو کیا اب سیاسی پارٹیز ڈیسائیڈ کریں گی کہ کون سا جج کہاں بیٹھے گا، کہاں پہ وہ کون سا فیصلہ دے گا؟ اس طرح تو عدلیہ کی آزادی ختم ہو جائے گی. دیکھیں، سنس یو آر اے لائر اینڈ ناٹ اونلی اے لائر، یو آر اے گڈ لائر. صحیح. یو آر اے گڈ لائر.